أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وانذر اور ڈرائیے عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو الاقربین قریبی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی غار حرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، جس کے اندر آپ کو کام کا نہیں بتلایا گیا تھا کہ ذمہ داری کیا ہے، کام کیا کرنا ہے. ابتدائی تعارف کرا کر کے چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا لیا ہے اور دنیا والوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس کے کچھ عرصہ کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، پوری قوت کے ساتھ اٹھ جائیے. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انذار کا کام کیجیے. اور پھر ایک داعی کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے، ان صفات کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے کردار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہر قسم کی گندگیوں سے دور رہنا ہے، اور اس راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے، اور جو مشکلات آئیں گی تو اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، انذار کا کام شروع کیا. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وانذر، انذار کیجیے، ڈرائیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. کہ ویسے تو پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ایک ایک فرد کو دعوت دے رہے تھے، تو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو قریب رشتہ دار ہیں ان کو انذار کیجیے، دعوت دیجیے. کہ اگر قریبی لوگ ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اور مضبوطی آ جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے. اپنے لوگ ساتھ دینا شروع کر دیں تو آدمی اور مضبوط ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پرائے لوگوں کا حق ہے تو اپنوں کا بھی حق، بلکہ اپنوں تک کا تو کچھ زیادہ ہی حق ہوتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر ایک مقام کے اوپر یہ بھی فرمایا کہ قوا انفسکم وعلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنا خیال کرنا، گھر والوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت یہ آیات بینات نازل ہوتی ہیں، اندر ڈرائیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور یا صباح کا نعرہ لگایا. یہ نعرہ ایک اہم ترین وقت میں خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا. تو جب ایسا نعرہ لگتا تھا یا صباح، تو لوگ دوڑ کر کے چلے آ جاتے تھے، کوئی اہم بات ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا، قریبی رشتہ داروں کو بلایا تو وہ آ گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ لوگوں، اگر میں تم کو یہ بات کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ تو کہا کہ مان لیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ گزارا تھا ان کے درمیان 40 سال کا. اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، یہ بات بھی آپ کی سچی ہوگی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر ایمان نہ لایا تو جو لوگ حاضرین تھے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا. اس نے کہا کہ کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ناکام ہو جائے. تو یہ صورت بینہ پھر نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے، وہ ناکام ہو گیا. تو جس وقت وہ آیات نازل ہو رہی تھیں وہ تو ہٹا کٹا تھا، صحیح سلامت تھا، لیکن قرآن کی پیشن گوئی اس کے اوپر صحیح ثابت ہوئی کہ دنیا کے اندر سے وہ گستاخ رسول پھر ہلاکت کی صورت کے اندر آخرت کی طرف جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو دعوت دیتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لانے والی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. سب سے پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا. اور
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ وہ انذر ڈرائی، اور یہ جو انذار ہوتا ہے، نبی کا کام دو کام ہوتے ہیں، انذار بھی ہوتا ہے، تبشیر بھی ہوتی ہے۔ تبشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں، ایمان لے آنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے نبی بشیر ہوتا ہے، تبشیر کا کام کرتا ہے، بشارت دیتا ہے کہ لوگوں جو تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا ہے، اپنے حق کے اندر ایک زبردست اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اور نبی انذار کا کام بھی کرتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ اور انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، لیکن ایسا ڈرانا کہ جس کے اندر ایک گنا شفقت، محبت پائی جاتی ہے۔ بالکل یہ ڈرانا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک والد اپنے بچے کو شیر سے ڈراتا ہے، محبت پائی جاتی ہے کہ میرے بچے کو شیر نقصان دے نہ دے۔ جس طرح ایک والد اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتا ہے، جس طرح ایک والد اپنے بچے کو بجلی کی ننگی تار سے ڈراتا ہے، کیونکہ بچے کے ساتھ ایک گنا اس کی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ تو نبی انذار کا کام کرتا ہے، ڈرانے کا کام کرتا ہے کہ لوگوں اسی شرک، اسی کفر کے اندر، اسی ظلم کے اندر اگر رہے تو تمہارے لیے بہت بڑے دن عذاب تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ تو نبی انذار کا کام کرتا ہے اور تبشیر کا کام کرتا ہے۔ وقف اب جس وقت آپ دعوت دیں گے تو دعوت کے نتیجے کے اندر دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو ایمان لے آئیں تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی کہ جو اپنے ہوں گے وقف جناح کا، تو ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جو اپنا ہو گیا ہے، جو ایمان لے آیا ہے، خواہ کنبے کا ہے یا غیر کنبے کا ہے، وہ اپنا فرد بن گیا ہے، تو اب وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، پیار سے پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کی تنگیوں ترشیوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہاں پر تعلیم دے دی وقف بچھا دو جناح کا، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ، کن کے لیے؟ لیمان ان کے لیے اتباع کا جنہوں نے پیروی کی تیری من المؤمنین، اہل ایمان میں سے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کا حق ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، پیار کے ساتھ پیش آئے، عمر کے اندر جو بڑا ہے اس کا ادب کرے، جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کرے۔ تو یہ تعلیم دے دی ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ عَصَوْكَ، اب ظاہر بات ہے دعوت دیں گے تو دو رویے سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہیں تو کیا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جو انکار کر دیں گے تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، انی بری مما تعملون، ان کو یہ بات کہہ دینی ہے کہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، تمہارے عمل کا مواخذہ مجھ سے نہیں ہونے والا ہے، بلکہ تمہارے عمل کا مواخذہ تم ہی سے ہوگا۔ تم اپنے جو برے اعمال کر رہے ہو تو ایک دن اس کی تم کو سزا کھانی ہوگی۔ اس لیے نبی لوگوں کو یہ بات بتلا دیتا ہے کہ لوگوں اگر کچھ برا کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اپنے ساتھ ہی برا کرتے ہو، اس کا نتیجہ تم ہی کو بھگتنا ہوگا۔ بے شک میں تو تمہارے اعمال سے بھری ہوں اور بیزار ہوں۔ وتوکل، اور نبی کو یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ آپ ظاہر بات ہے آپ دعوت کا کام کریں گے، کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے اور ایذائیں بھی پہنچائیں گے، وہاں پر کیا کام کرنا ہے، وہاں پر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ جتنی مخالف ہے تو یہ کر لیں، لیکن میرا بھروسہ ان سب سے بچانے کا اللہ کے اوپر ہے کہ ان کی طرف سے ملنے والی مشکلات، اگر کوئی مجھ کو بچانے والی ہستی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں سے جو ظالم ہوتے ہیں، جو مشکلات پیدا کرتے ہیں، جب آدمی اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے۔ تو فرمایا آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، جو مشکلات آئیں گی تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے اور اعتماد اللہ کے اوپر کہ ان سارے ظالموں کے مقابلے کے اندر میرا اعتماد اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ان سے دفاع کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں ظالم لوگوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے آپ کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، جو بدر کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، احد کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے، احزاب کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، اور طائف کے میدان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو مختلف مواقع کے اوپر کوشش کرتے رہے، کبھی زہر دینے کی، لیکن اللہ کا یہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ تو کیسے؟ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ العزیز وہ غالب ہے۔ پوری دنیا بھی ایک بندے کی مخالف ہو جاتی ہے، انسان کا اللہ کے اوپر اعتماد ہو تو اللہ غالب ہے، سب سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، اور وہ شفقت کرنے والا بھی ہے، اپنے بندوں کی پر رحم کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے عزیز غالب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وانذر، اور ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک، اور شفقت کے ساتھ پیش آئیے، لمن ان کے ساتھ اتباع کا جنہوں نے پیروی کی تیری من المؤمنین، اہل ایمان میں سے۔ فین، پھر اگر عصوا کا یہ نافرمانی کریں تیری، فقل تو کہہ دیجئے انی، بے شک میں بری ہوں
بیزار ہوں مما تعملون تمہارے اعمال سے، وتوکل اور اعتماد کیجیے علی الذی اس ذات کے اوپر جو غالب ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا رحمتک یا ارحم الراحمین۔